بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کسی نے پوچھا ہے کیا ہم برتھ ڈے منا سکتے ہیں یا نہیں، یا برتھ ڈے کی مبارکباد یعنی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا اور برتھ ڈے منانا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، بلکہ یہ طریقہ تو کرسچنوں کا اور عیسائیوں کا ہے، اور ان لوگوں کا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو دوستو، آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، ڈر اور محبت ہوتی ہے، ہم جب اسے بتاتے ہیں یا ہم سے پوچھتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ طریقہ کس کا ہے، تو پتہ لگتے ہی وہ اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے کہ نہ آج کے بعد میں مناؤں گا، نہ میری اولاد بنائے گی، اور میں گھر کے اندر سخت قانون بناؤں گا تاکہ میرے بچے کرسچنوں والا کام بالکل نہ کریں۔ تو یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور نمبر دو، وہ نالائق آدمی، وہ بے شرم آدمی، وہ بے حیا آدمی، وہ بددین بد کردار آدمی دوسرے نمبر کا وہ ہوتا ہے کہ جسے معلوم ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور جسے پتہ ہے کہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور جسے پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنی خرافات ہوتی ہیں، اور جسے پتہ ہے کہ برتھ ڈے منانے کے ساتھ ساتھ ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، اور جسے پتہ ہے کہ کیک کی بے حرمتی، کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور جسے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کتنے نقصانات ہیں، ان سب کے باوجود یہ آدمی اپنی اولاد کو برتھ ڈے منانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور کیسی اجازت دیتا ہے؟ بچہ پوچھتا ہے کہ پاپا کل میرا برتھ ڈے ہے، یا بھائی کل میرا برتھ ڈے ہے، یا چچا میرا برتھ ڈے ہے، یا امی سے کہتا ہے میرا برتھ ڈے ہے، تو امی کہتی ہے کیا کرنا ہے تجھے؟ تو وہ کہتا ہے امی میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے برتھ ڈے مناؤں گا، تو مجھے اجازت دے دو، میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کرسچن عیسائی بنوں گا 5 گھنٹے تک۔ تو میں کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے کرسچن بن، عیسائی بن، یا غیر مسلم بن، کچھ بھی بن، بس تجھے مزے چاہیے، تو اپنے مزے اڑا، تجھے کچھ بھی بن کے اڑا۔ تو یہ بددین ماں اور بددین باپ اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ اسے کتنا سمجھایا جائے، کتنا بتایا جائے، لیکن یہ کر کر ہی رہتا ہے۔ اس آدمی کو اگر یہاں تک یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہی حالت رہے گی تو یہ دیکھ کہ عیسائیوں نے، کرسچنوں نے تیرے اوپر زور زبردستی بھی نہیں کری، تجھے لالچ بھی نہیں دیا، تیرے لیے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور ان سب کے باوجود تو خوشی خوشی کرسچنوں والے کام کر رہا ہے، اور جب تیرے اوپر، تیری اولاد کے اوپر مجبوری آئے گی، زبردستی کی جائے گی، لالچ دیا جائے گا، تو تیری اولاد تو مزے کی خاطر کود کے اور بھاگ کے کرسچن بن جائے گی۔ جب بغیر مجبوری کے، بغیر لالچ کے، بغیر دقت پریشانی کے خوشی خوشی یہ کام کر رہی ہے، تو جب لالچ دیا جائے گا، مجبوری دیا جائے گی، مال دیا جائے گا، تو بھاگ کے بنے گا نہیں بنے گا؟ تو اس کے اندر سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا بے شرم اور سب سے بڑے نادان ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور بہت سی ماں تو اس طریقے سے برتھ ڈے مناتی ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ بس سب کا پاگل بنا دوں، مہمانوں کو بلائے گی، جو سمجھدار ہے جی میں قرآن خوانی کرا رہی ہوں، اور جو دوسرا ہے کہ جی ویسے ہی دعوت کرا رکھی ہے، اور جو تیسرے ہیں یعنی دیندار ہیں تو انہیں کہے گی جی قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور جو کم دیندار ہے ان سے کہا جائے گا صرف دعوت ہو رہی ہے، اور جو بالکل بددین ہے انہیں کہا جائے گا کہ جی آ جاؤ آج تو تمہیں پتہ برتھ ڈے ہے۔ تو ایک ہی عورت، بددین عورت، ایک ہی دن میں تینوں کام کرا لیتی ہے۔ تو بتاؤ جب ایسی بددین ماں کے ہاتھ میں اولادیں آئیں گی تو یہ اس کی کیسے آخرت تباہ کرے گی، کس طریقے سے اس کی زندگی برباد کرے گی، کس طریقے سے اس کا آخرت، اس کو جہنم میں ڈالنے کا کام کرے گی۔ تو ایسے نالائق ماں باپ کے ہاتھوں میں جب اولاد آئے گی تو بالکل وہ اولاد کا بیڑا غرق کر دے گی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ آپ خود ہی غور کریں کہ جب کسی کا کوئی بچہ 1 سال کا ہوا یا 2 سال کا ہوا، اسے زندگی ہے نا صرف 60 یا 70 سال گزارنی ہے، تو عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ جی بتاؤ اس کی زندگی کا 1 سال کم ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی زندگی کا ضرور بھی ضرور 1 سال کم ہو گیا، اور 1 سال قبر کے قریب ہو گیا، اور جیسے جیسے اس کی زندگی بڑھے گی قبر کے قریب جائے گا۔ تو قبر کے قریب جانے پہ آدمی خوشی مناتا ہے یا غم مناتا ہے؟
خوشی کا تو موقع ہی نہیں ہے. ہمیں تو افسوس کرنا ہے کہ ایک سال ہمارا گزر گیا اور جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی تھی ہم سے اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، تو اس پہ افسوس کرنا ہے. اور ان رسم و رواج کو اپنے دلوں سے، اپنے گھروں سے نکالنا ہے. اس کے اندر بالکل کڑائی کرنی ہے کہ جو غیروں کا طریقہ ہو بالکل نہیں کرنے دینے کا اپنی اولادوں کو، تاکہ ان اولادوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو. ورنہ آپ لوگ اس بات کو لکھ کر رکھ لیں کہ آج جن اولادوں کے نام اسلام کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، ان بچوں کے، اور ماں باپ انہیں خوشی خوشی غیر مسلموں کے کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، تو صرف یہ سمجھ لیں کہ ان اولادوں کا نام صرف آدھار کارڈ میں مسلمان کا ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نام نہیں رہنے کا. یہ ایسا نقصان ہوگا کہ آج آپ اپنی اولادوں کو اسلام کے اوپر چھوڑ کر جاؤ گے، لیکن قیامت میں جب آپ دیکھو گے کہ آپ کے آنے والی نسل کو بعد والے بچے اسلام پہ قائم نہیں رہنے کے، وہ آپ کی ڈھیل کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے اور غیر مسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے، انہیں چھوٹ دینے کی وجہ سے، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بعد والے آنے والی نسلیں اور عیسائیوں کی طرف اور کرسچنوں کی طرف اور غیر مسلموں کی طرف بھاگی چلی جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ مزے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، خوشی کے لیے یہ کہیں گے کہ جی اسلام کے اندر تو بہت قید ہے، اور عیسائیوں میں، کرسچنوں میں، غیر مسلموں میں دیکھو کتنے مزے ہیں، یہ تو ہر چیز کو منع کرتے ہیں. اور آنے والی نسلیں پھر آپ کی غیر مسلم پیدا ہوئے گی، عیسائی پیدا ہوگی، کرسچن پیدا ہوئے گی، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ آج آپ اپنی اولادوں کو اس معاملے میں ڈھیل دیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.